السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے، اور درود و سلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بھائیوں، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ جب اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے تو ہمارا بھی پسندیدہ دین اسلام ہونا چاہیے۔ اور اللہ کا فرمان سورہ آل عمران ہی کے اندر ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو بندہ قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا، اللہ نے فرمایا کہ وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام کے علاوہ باقی جتنے مذاہب ہیں یا جو بھی رستہ ہے وہ شیطان کا رستہ ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو، نماز روزہ کرتے ہو، عقیدے میں شرک ہے، تجارت میں سود ہے، اور گھر کے اندر ہندوانہ اور مغربی تہذیب تمہارے گھر کے اندر رائج ہے۔ تو یہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب کے بعض حصے پر یہ یہودی ایمان رکھتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، تو اس کا اس کے سوا کیا بدلہ ہے کہ دنیا کے اندر رسوائی ہے، اور آخرت کے دن ایک شدید عذاب کی طرف یہ لوگ لٹائے جائیں گے۔ یہ بھی کفر ہے کہ دین کے کچھ حصوں کو مان لینا، کچھ کا انکار کر دینا۔ تو ہمارا جو دین ہے یہ جامع ہے، جامع دین ہے، جہاں ہماری انفرادی زندگی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، وہاں ہماری معاشرتی زندگی کے بارے میں، ہماری معاشی زندگی، کاروبار کی جو زندگی ہے، اور اس طرح ہماری سیاسی زندگی کے بارے میں بھی یہ ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی چیز ہم پر نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ نے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد جو انسان کو جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے ان کے بارے میں بھی گفتگو کرتا ہے۔ آج کے اس جمعے کے اندر میں آپ کے سامنے علم میراث، یہ وراثت کا جو علم ہے، اس کے بارے میں بیان کروں گا۔ یہ علم میراث جو ہے، یہ اس کو علماء نے نصف علم کہا ہے، نصف علم، یعنی یہ دنیا کے اندر جتنے علوم پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں، اسکول کے ہیں، کالج کے ہیں، مدرسے کے ہیں، اس علم سے ہٹ کر وہ سارے کے سارے انسان کی زندگی سے بحث کرتے ہیں۔ لیکن علم میراث جو ہے، وراثت کا جو علم ہے، یہ انسان کے مرنے کے بعد سے بحث کرتا ہے۔
اس لیے علماء نے اسے نصف علم کہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے تعلم الفرائض فإنها من دینکم، یہ فرائض اور وراثت کا علم سیکھو، کیونکہ یہ تمہارے دین میں سے ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ یہ اضافہ کرتے تھے تعلم الفرائض والطلاق والحج، کہ فرائض کو سیکھو، علم وراثت کو سیکھو، اور طلاق اور حج کے مسائل کو بھی سیکھو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تعلم القرآن وعلموہ الناس، قرآن سیکھو لوگوں کو سکھاؤ، تعلم الفرائض وعلموہ الناس، اور یہ علم وراثت سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، فإن امرئ مقبوض، کیونکہ میں ایسا بندہ ہوں جو عن قریب یعنی قبض کیا جانے والا ہوں، عن قریب میں بھی مرنے والا ہوں، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ، اور یہ جو علم وراثت کا جو علم ہے یہ عن قریب قبض کر لیا جائے گا، قبض کر لیا جائے گا، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ بندے مرتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کا کیا حل ہے۔ یعنی یہ جو ہمارا باپ جو ہمارا جو وارث ہے، ہمارے لیے کچھ چھوڑ گیا ہے، قرآن و حدیث نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ، یہ علم عن قریب قبض کر لیا جائے گا، حتیٰ یختلف الاسنان، جہاں تک کہ دو بندے اختلاف کریں گے فی الفریضہ، اس میراث کے بارے میں، فلا یجدان من یفصل بینہما، تو وہ دونوں بندے کوئی ایسا بندہ پائیں گے ہی نہیں ہے کہ جو ان کے درمیان فیصلہ کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی سیکھتا ہی نہیں، کوئی سیکھتا ہی نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہودیوں کے ہاں جائیداد کی تقسیم کا کیا طریقہ تھا؟ وہی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، باپ تھا، بیٹا تھا، چچا تھا، یعنی یہ لوگ وارث بن جاتے تھے، عورت وراثت میں شامل نہیں ہے۔ یہودی مذہب کے اندر ولد الزنا، جو زنا کا بچہ ہے اس کا تو حق ہے، لیکن عورت کا کوئی حق نہیں۔ عیسائیوں کے ہاں آپ دیکھ لیں کہ پلوٹھی کا جو بڑا بچہ ہوتا ہے وہ تنہا ساری وراثت کا مالک ہوتا ہے، یہاں تک کہ عیسائیوں کے ہاں یہ روایت بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ایک بندے نے کہا جی کہ میرے بھائی سے آپ یہ کہہ دیں کہ میرے باپ نے جو جائیداد چھوڑی ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں دنیا میں لوگوں کی جائیدادوں کو تقسیم کرنے کے لیے قاضی بن کر نہیں آیا، میں تو بنی اسرائیل کی جو چھوڑی ہوئی گمراہ بھیڑیں ہیں ان کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ اور آج بھی دیکھ لیں کہ انجیل جو ہے یہ تزکیہ نفس کی کتاب ہے۔ یہودیوں کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی تھی ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ یعنی یہودی بھی ایک یہودیت اور عیسائیت یہ دونوں ایک جامع دین نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو زمانہ ہے اسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر کیا تھے؟ لوگ بدو تھے، کبھی یہ عرب کا جو علاقہ ہے یہ سارا ویران ہے، پانی نام کی چیز نہیں ہے، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، لیکن ان کے ہاں وراثت ایک تو نسب کی بنا پر ہوتی تھی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر چڑھ دوڑتا تھا، اس کے لیے انہیں بیٹے چاہیے ہوتے تھے، بیٹیوں کو تو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے، یا ہاں ان کے ہاں ایک منہ بولا بیٹا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، لیکن اسلام کے اندر منہ بولا بیٹا اس کی کوئی اصطلاح نہیں ہے، بس یہ اللہ کا فرمان ہے جو تمہارے منہ کی باتیں ہیں، جس کا بیٹا ہے جس کی کوکھ سے وہ جنم لیا ہے وہ اسی کا ہے، اسی کی طرح منسوب ہونا چاہیے۔ ہاں اس کے لیے ایک باپ جو ہے جس نے ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ بیٹی لے لی بیٹا لے لیا، وہ وراثت میں حصہ دار نہیں ہوگا، وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جو جس نے بیٹا یا بیٹی لی ہے وہ تہائی مال میں سے وصیت کر سکتا ہے اس کے لیے، بس اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جو زمانہ جاہلیت کے اندر کیا تھا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ یہ
جنگی احد کے اندر شہید ہو گئے. ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیوی چھوڑ گئے. ان کے چچا نے ان کی شہادت کے بعد ان کے سارے مال پر قبضہ کر لیا. اب ان کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, آ کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی 2 بیٹیاں ہیں اور میں اس کی بیوہ ہوں, اور اس کے چچا نے سارے مال پر قبضہ کر لیا ہے, اب ہم کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. یہ سورہ نساء کی آپ دیکھیں 11 اور 12 اور 176 نمبر آیت, 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا علم میراث بیان کیا ہے. یعنی یہ اللہ کی شان ہے. صرف 3 آیتوں کے اندر یہ پورے کا پورا علم میراث آیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی 2 بیٹیاں ہیں, اس کے چچا سے کہو کہ ان 2 بیٹیوں کو 2/3 دے دو, بیوہ کو 1/8 8واں حصہ دے دو. انہوں نے دے دیا. نہیں, اس سے پہلے اسلام میں وراثت کے بارے میں ایک اور حکم آیا تھا. یہ سورہ نساء کی آیتیں اترنے سے پہلے ایک حکم یہ تھا کہ وصیت کر جاؤ, وصیت کر جاؤ. مرنے والا ابتدائی اسلام میں یہ تھا کہ مرنے والا وصیت کر جائے. لیکن اب یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے. اب حق والوں کو حق جن کی اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں وہ ضرور دینے ہیں. جو بندہ دے گا وہ سرخرو ہوگا, جو نہیں دے گا وہ اپنی آخرت برباد کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ترکتکم علی البیضاء, میں تمہیں روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں. لیلھا کنہارہا, ایسے دین پر تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. جو بندہ اس دین سے یعنی ٹیڑھا چلے گا, ہٹے گا, وہ ہلاک ہوگا. یعنی کوئی چیز ہم پر نہیں چھوڑی ہے. بعض اوقات ایک بندہ ہوتا ہے وہ کئی بچے چھوڑ گیا ہے, کئی رشتہ دار چھوڑ گیا ہے, تو اب اس کی عقل کام نہیں کرتی کہ میں کس کو دوں کس کو نہ دوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر نہیں چھوڑا. سورہ نساء میں اللہ نے بیان کیا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہارے باپ تمہارے بیٹے اور تم نہیں جانتے ان میں سے کون زیادہ نفع کے لحاظ سے تمہارے لیے بہتر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حصے مقرر کر دیں. فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. جس طرح نماز روزہ فرض ہے, یہ ہر مرنے والے پر اس کے بچوں پر یہ قرض ہوتا ہے. فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ تو وہ ذات ہے جو علم رکھنے والی ہے, حکمت رکھنے والی ہے. یہ اصول میراث کی آپ دیکھیں جہاں یہ سورہ نساء کی آیتیں آئی ہیں وہاں بڑی سخت باتیں ہوئی ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر اس سے غفلت کا ارتکاب کیا جاتا ہے. کتنی سخت بات ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ علم میراث پر پورا اترتا ہے وہ جنتی ہے. فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار, وہ ایسے باغات میں داخل ہوگا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. وذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کے آگے کیا فرمایا وَمَن یعص اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے. وَیَتَعَدَّ حدودہ, اور اس کی حدود سے تجاوز کرتا ہے, اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کر کے جی اس کو دے دو اس کو دے دو اس کو دے دو, قرآن و حدیث کو پوچھتا تک نہیں ہے. فرمایا یدخل نارا خالدین فیہا, وہ ایسی آگ میں ہوگا جو ہمیشہ دہکنے والی, ہمیشہ اس آگ میں. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ, اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ دیکھ لیں کہ نظام میراث پر عمل پیرا ہونے والا بندہ جنتی ہے, اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے وہ جہنمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جس بندے نے کسی کی ایک بلشت زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا, کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا ایک کاٹ کر اس کے گلے میں توق ڈالا جائے. یعنی یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے, اس کو سیکھنا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو بے شمار لوگ کہتے ہیں یہ بدو تھے, اونٹ چرانے والے تھے, بکریاں چرانے والے تھے, لیکن اس حساب کے اندر بڑے ماہر تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ مسئلے سیکھتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے اقضاؤہم علی, علی جو ہے میری امت کا سب سے بڑا قاضی ہے.
ان کے دور حکومت کے اندر ان کے پاس ایک یعنی وراثت کے معاملے میں کے بارے میں ایک یہ حکم آیا کہ 3 بندے ہیں، کسی نے ان کے بارے میں وصیت کی ہے، 17 اونٹ چھوڑ گیا ہے، 17 اونٹوں کی، اور اس نے کہا کہ ایک کو نصف دینا ہے، 3 بندوں میں سے ایک کو نصف دینا ہے، دوسرے کو تہائی دینا ہے، تیسرا حصہ، اور تیسرے کو 9واں حصہ دینا ہے۔ اب نصف 17 اونٹوں کا کیسے کریں؟ 18 بنتے ہیں، اور تیسرا حصہ کیسے کریں؟ 6 × 18 ہوتے ہیں اور 17 ہیں، اور 9واں 9 × 18 9واں حصہ کیسے دیں؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا کرو کہ بیت المال سے ایک اونٹ لاؤ، اونٹ لایا گیا، کہا اب کتنے ہو گئے؟ 18۔ اب جس کو نصف دینا ہے اس کو 9 دے دو، جس کو تہائی دینا ہے، تیسرا حصہ دینا ہے، اس کو 6 دے دو، 9 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 15، اور 9واں جس کو 9واں حصہ دینا ہے اس کو 2 دے دو، کل 17 بن گئے۔ یعنی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ہر وارث کو پورا حق دیا گیا ہے، جھگڑا بھی ختم ہو گیا ہے، یعنی یہ ان کی حکمت پر مبنی ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں ہم یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بکریاں چرانے والے تھے، لیکن علم میراث کے اندر وہ ایک مہارت رکھتے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ باتیں بیان کرتا ہوں کہ شریعت کے اندر جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے 4 حق ہیں، 4 حق ہیں، مرنے والے کے 4 حق ہیں۔ ایسا نہیں ہے ہندوؤں کے طرح بس وہ لکڑیوں کا ایک ڈھیر لگایا جائے اور اس پر یعنی کہ جلا دیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ بڑے بیٹے کا یہ حق ہے جی کو گنگا جمنا میں کے اندر اس کی جو خاک ہے اس کو یعنی کہ پانی کے اندر بہا دیا جائے۔ اسلام کے اندر مرنے والے کا جو بندہ فوت ہو گیا 4 حق ہے۔ پہلا ہے کفن دفن کا، قبر کھودنا ہے، لوگوں کا ایک خرچہ ہوتا ہے، یہ اس کے مال میں سے کیا جائے، ہاں اگر کوئی کر دے تو ٹھیک ہے، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھتے تھے تو فرماتے تھے کہ اس پر کوئی قرض ہے تو قرض کی کوئی ذمہ داری لے۔ جب خوشحالی آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، اور جب کوئی قرض بھرنے والا نہیں ہوتا تھا تو بعض روایات کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا حق ہے کہ قرض، اگر اس پر قرض ہے تو اس کے مال میں سے دیا جائے گا جو وہ چھوڑا ہے۔ اور قرض بھی 2 قسم کا ہوتا ہے شریعت کے اندر، ایک ہے اللہ کا قرض، یعنی اللہ کا قرض کیا ہے کہ اگر اس نے مال میں سے زکات نہیں دی تو زکات دے دی۔ اگر اس پر حج فرض تھا، مال اس قدر زیادہ حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کی تو اس کے مال میں سے حج کسی کو کرائی جائے گی۔ اس طرح اگر اس نے روزے نہیں رکھے، بیمار ہو گیا، فرضی روزے آ گئے تو اس کے وارث رکھیں گے۔ یہ قرض وارثوں نے بھرنا ہوتا ہے، جنہوں نے لینا ہوتا ہے انہوں نے ہی بھرنا ہوتا ہے۔ یہ یعنی یہ دوسرا حق ہے میت کا کہ اس کا قرض ادا کیا جائے اس کے مال میں سے۔ تیسرا حق وصیت کا ہے، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے، جائز وصیت کی ہے تو وہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ ہاں اگر ناجائز وصیت کی ہے تو کانٹا پھیرا جائے گا۔ وہ کہے جی کہ میرے مال میں سے میرے مرنے کے بعد جہاں جوئے کا اڈا بنانا ہے، جہاں زنا کا اڈا بنانا ہے تو اس پر کانٹا پھیرا جائے گا۔ جو کانٹا پھیریں گے، عمل نہیں کریں گے، ان کو ثواب ملے گا اور یہ قبر کے اندر بھگتے گا۔ دوسرا وصیت کے بارے میں یہ ہے کہ وصیت کسی وارث کے لیے نہیں ہوگی۔ وصیت دوسرا یہ ہے کہ وصیت تہائی مال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کا فرمانا ہے کہ الثلث کثیر، یعنی یہ نہیں ہے کہ مرنے وقت ایک بندہ یہ کہہ دے میری اولاد تو میری نافرمان ہے، یہ ساری جو میری جائیداد ہے فلاں ٹرسٹ کو دے دو، فلاں ہسپتال کو دے دو، نہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمانا ہے تہائی مال کی وصیت کرنی ہے، اور تہائی بھی زیادہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد جو ہے وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتی پھرے۔ یہ شریعت نے تہائی سے زیادہ اگر کوئی بندہ وصیت کرتا ہے تو کانٹا پھیرا جائے گا۔ ہاں تہائی اس ٹرسٹ کو دے دی جائے گی، اس ہسپتال کو دے دی جائے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ وصیت کسی وارث کے بارے میں نہیں ہوگی، جس کا حق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، ان اللہ قد آتا ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث۔ اللہ کے نبی کا فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا حق مقرر کر دیا اس کے بارے میں وصیت نہیں ہوگی۔ اور وہ یعنی جن کے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں وہ 12 ہیں،
ان کے بارے میں آپ وصیت نہیں کر سکتے. یعنی کوئی چیز ہم پر نہیں چھوڑی ہے. 12 ہیں 1 درجن، یہ یاد رکھیں. 4 مرد ہیں 8 عورتیں ہیں. یہ ہمارے ہاں جدید طبقہ جو ہے یہ ایک شور برپا کرتا ہے ہمارے علم وراثت کے بارے میں کہ اس میں عورت کو آدھا دیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 12 حصے مقرر کیے ہیں 1 درجن میں، اس میں 4 مرد ہیں 8 عورتیں ہیں. 4 مرد کون سے ہیں؟ 1 شوہر ہے، دوسرا باپ ہے، تیسرا دادا ہے، چوتھا بھائی ہے، اخیافی بھائی ہے. یعنی یہ بھائی جو ہوتے ہیں یا بہنیں جو ہوتی ہیں یہ 3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو سگے ہیں حقیقی، جنہیں یعنی ایک ماں باپ کی جو اولاد ہوتی ہیں انہیں حقیقی بہن بھائی کہتے ہیں. ایک ہے الاتی. الاتی کون ہوتے ہیں؟ کہ باپ ایک ہو اور ماں مختلف ہو. یعنی جیسے ایک آدمی ہے اس نے 4 شادیاں کی ہیں، ہر عورت سے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، تو یہ الاتی بہن بھائی ہوں گے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ انبیاء آپس میں الاتی بھائی ہیں. کیوں؟ ان کی اصل ایک ہے، اصل توحید ہے. ایک ہے اخیافی. اخیافی کیا ہے کہ ماں ایک ہے باپ مختلف ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یعنی ایک عورت نے شادی کی ہے، اسے طلاق ہوئی ہے جب بیوہ ہوگی ہے، اس نے پھر کسی اور جگہ شادی کی ہے، پھر طلاق ہوئی ہے جب بیوہ ہوگی ہے یہ تو کسی اور جگہ شادی کی ہے. ہر خامد سے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی. تو یہ بہن بھائی جو ہوتے ہیں یہ اخیافی ہوتے ہیں. یہاں اخیافی بھائی ہے، 4 مردوں میں اخیافی بھائی ہے، اور 8 عورتوں میں 1 بیوی ہے، دوسری ماں ہے، تیسری دادی اور نانی ہے، اور چوتھی بیٹی ہے، 5ویں پوتی ہے، اور بہنیں سگی بھی ہیں، اخیافی بھی ہیں، الاتی بھی ہیں. اس طرح یہ 8 ہیں. ہاں اس کے علاوہ جو ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں. ان کے بارے میں آپ وصیت نہیں کر سکتے، لیکن اب ان کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ وارث ہیں، لیکن کوئی شریعت کی طرف سے کوئی رکاوٹ آ گئی ہے جس کی طرف سے یہ محروم بھی ہو سکتے ہیں. وہ رکاوٹ کیا ہے؟ ایک ہے غلامی کا اب دور نہیں ہے، لیکن غلام اپنا یعنی اب کسی کا مالک کیا بننا ہے، وہ اپنا مالک نہیں ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ قاتل، اللہ تعالیٰ نے کس قدر تحفظ کیا ہے کہ قاتل کے لیے اللہ کے نبی کا فرمانا کچھ نہیں ہے وراثت میں. ایک بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے، اگر ثابت ہو جاتا ہے تو اسے اگر پتہ ہوگا کہ میں تو محروم کر دیا جاؤں گا تو وہ ایسا قدم نہیں اٹھائے گا. تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کافر مسلمان کا وارث نہیں ہے، اور مسلمان کافر کے مال کا وارث نہیں ہے. یعنی یہ چیز ہے. یہ عالم عرب کے اندر آپ دیکھیں مرتد کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ جو بندہ دین اسلام سے پھر جائے وہ اپنے باپ کی وراثت میں سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا. کلمہ پڑھنے کے بعد آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ جو اہم ترین چیز ہے وہ نماز ہے، جس کا قیامت کے بارے میں کہ دل بھی سوال ہوگا. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، علماء عرب تو کہتے ہیں اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کرو، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ وہ حرام ہے، اس کا باپ کی وراثت سے وہ محروم ہے کیونکہ وہ مرتد ہو چکا ہے. اس قدر وہ آگے جا کر بحث کرتے ہیں. اس طرح زنا کی صورت میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کا تو وارث ہوگا، باپ کا وارث نہیں ہوگا. یہ ہماری شریعت کے اندر ہے. یعنی یہ کچھ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز ہے کہ ہمارے ہاں زمانہ جاہلیت والا ہی دور آپ سمجھ لیں کہ بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جاتا. بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں تقسیم، زندگی میں اگر کوئی بندہ اپنے مال کو تقسیم کرنا چاہتا ہے تو برابری کی سطح پر ہوگا بیٹے اور بیٹی کے. اگر بیٹے کو 10 روپیے دیے ہیں تو بیٹی کو بھی 10 دیں گے. یعنی زندگی کے اندر یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے ایک دفعہ میری ماں سے کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کو ایک باغ دینا چاہتا ہوں. تو میری ماں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو میرا باپ جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اس بیٹے نعمان بن بشیر کو ایک باغ تحفۃ ہدیہ دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو اپنی ساری اولاد کو دے رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا.
اور علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کی صرف ایک بیٹی تھی. یعنی اس قدر حد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں کہ آپ کے پاس ایک صحابی بیٹھا ہے, اس کا بیٹا بھاگتا ہوا آیا, اس نے بوسہ لیا, اپنی دائیں ران پر بٹھا لیا, پھر اس کی بیٹی بھاگتی ہوئی آئی, اس نے اپنی بائیں ران پر بٹھا لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو نے عدل نہیں کیا. فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم, اللہ سے ڈرو, اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. کیوں؟ تو نے اپنے بیٹے کا بوسہ لیا, اپنی ران پر بٹھایا, بیٹی کا بوسہ نہیں لیا. یعنی زندگی پر اگر زندگی کے اندر تقسیم کرنا تو برابری کی سطح پر ہے. ہاں, مرنے کے بعد یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اس نے مرد کو, بیٹے کو دگنا دیا ہے, بیٹی کو سنگل دیا, یہ اللہ کی تقسیم. ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں, ایک چیز ہے کہ شریعت تو یہ کہتی ہے, شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو پلنے والا بچہ ہے اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا 15 سال 16 سال ایک باپ کی خدمت کرنے والا, کھلانے والا, پلانے والا, سارا کاروبار سنبھالنے والا, اس کا بھی اتنا حق ہے. ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں جی, میں نے اسے اسکول پڑھایا, میں نے اسے یہ کیا وہ کیا. یہ کیسے سوال کر سکتا ہے؟ یعنی شریعت تو یہ کہتی ہے. ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہیں, وہ بڑا بیٹا کما رہا ہے, اب وہ اس نے گھر پر خرچ کر رہا ہے, کوئی عمارت بنا رہا ہے گھر کے اندر, کوئی کیا وہ باپ کو قرض دے رہا ہے؟ یا تو اگر وہ باپ کو قرض دے رہا ہے تو پھر تو کہا جائے گا جی کہ اب باپ کے مرنے کے بعد یہ میرے پیسے نکالیں گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اگر وہ والدین کے ساتھ احسان کے طور پر کہ اس گھر کے اندر میں رہتا ہوں, اس گھر کا میرا مجھ پر حق ہے, وہ گھر کو اونچا کر رہا ہے, گھر کے اندر خرچہ کر رہا ہے, تو پھر وہ سارا باپ کا ہے. باپ کے مرنے کے بعد پھر وہ سارا تقسیم ہوگا. لیکن اگر وہ باپ کو قرضہ دے لے, جی یہ 5 لاکھ لے لے, ایک کمرہ بنا لے اور اس کے بعد ہمیں لٹا دینا, تو پھر تو ٹھیک ہے. یعنی باپ کا اس قدر حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ باپ جو ہے, یہ کوئی بندہ کسی کو ہدیہ دے, تحفہ دے, واپس نہ لے. اللہ کے نبی نے ہدیہ اور تحفہ دے کر واپس لینے والے کی بڑی کڑی مثال بیان کی. آپ نے فرمایا ایسے جیسے کوئی الٹی کر کے اس کو چاٹ لے. لیکن ایک باپ اپنے بیٹے کو ہدیہ دے کر واپس لے سکتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا. یعنی اگر تو اس نے باپ کو قرض دیا ہے تو پھر تو کٹوتی ہوگی, ورنہ نہیں. ایک اور چیز ہمارے معاشرے کے اندر خراب ہے, یعنی یہ وراثت کس وجہ سے ملتی ہے؟ ایک تو نسب کی وجہ سے ملتی ہے, ایک نکاح کی وجہ سے ملتی ہے. آپ نے کسی جگہ شادی کی, وہ عورت جو ہے آپ کی بیوی بن گئی, آپ کے مال میں سے حصے دار بن گئی ہے. ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں, بچپن میں شادی کر دیتے ہیں, وہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ لڑکا فوت ہو گیا, یعنی خلوت نہ بھی ہوئی ہو تب بھی شریعت کہتی ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے, اس کو حصہ ملے گا. ہمارے ہاں کوئی پوچھتا ہی نہیں. یا وہاں برات گئی ہے, نکاح ہوا ہے اور راستے میں خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اب دلہا صاحب فوت ہو گئے, دلہا صاحب فوت ہوئے, تو کیا باتیں ہوتی ہیں, وہ عورت تو منحوس تھی, اس نے ابھی تک ہمارے گھر میں قدم نہیں رکھا ہے اور ہمارے بیٹے کی جان لے لی, حالانکہ اس کی بیوی ہے, اس کے مال میں سے حصے دار ہے. شریعت یہ کہتی ہے. یعنی بعض لوگ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر کیا کرتے ہیں, آگ کر دیتے ہیں, یہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہے, اس کو میں اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں. اسلام یہ علم میراث جو ہے یہ ہماری ثوابدید پر نہیں چھوڑی, اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں. والدین کی نافرمانی کی الگ سے سزا ہے, آپ کسی کو محروم نہیں کر سکتے. اگر محروم کریں گے تو کل قیامت کے دن آپ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں ہوں. اور یہ علم میراث ایسی ہے کہ اللہ کا فرمانا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ نے قسمیں اٹھا کر کہا ہے کہ تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافی مسائل میں اے نبی آپ کو حاکم نہ بنا لیں, اور پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو ایسے بہت دل میں کوئی تنگی نہ پائیں. اگر کوئی بندہ جو اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا اس میں تنگی محسوس کرتا ہے, وہ مومن نہیں ہے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, فرمایا کہ جو آپ نے فیصلہ کیا اس میں تنگی بھی نہ محسوس کرے اور دل کے اندر پوری کی پوری فرما برداری ہے. یہ ہمارا دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ بات کو سمجھے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں.